بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید عبد المسعود حبیبی بھدرک اڑیسہ انڈیا سے بول رہا ہوں۔ آج میرا موضوع ہے تراویح میں قرآن۔ فروری کی پہلی تاریخ ہے، سن ہے 2026۔ قرآن مجید کی عظمت مسلم ہے، اس کے الفاظ و جملے فصاحت و بلاغت سے پر ہیں۔ بہت ساری باتوں کو چند لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں تاکید لفظی ہے اور نہ تاکید معنوی۔ قرآن مجید کی عظمت کا پتہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آج بھی قرآن للکار رہا ہے کہ اگر کوئی ہے تو اس کی مثل پیش کرے، لیکن عربی زبان کے ماہرین اس سے قاصر ہیں۔ میرے عزیز سامعین و ناظرین، زبان میں انقلاب آتا ہے، بولنے کا ڈھنگ بدلتا ہے، بڑے بڑے ادیب پیدا ہوتے ہیں، اپنے فصیح و بلیغ کلام کا سکہ بٹھاتے ہیں، دنیا ان کے جملوں و کلام سے متاثر ہو کر داد تحسین دیتی ہے، وہ اپنے وقت کے ماہر زبان تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں جدید و قدیم عربی ادب کے ماہرین کی دھوم مچی ہوئی ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں جو قرآن کی مثل پیش کر سکے۔ دوسری طرف چلیں، دنیا کا ہر مذہب اپنی کتاب پیش کرتا ہے اور وہ خدا کی کتاب کا درجہ دیتا ہے، لیکن اس پوری کتاب کا کوئی حافظ نظر نہیں آتا۔ لیکن اسلام کو مقام حاصل ہے کہ اس کی مایہ ناز کتاب قرآن کے دنیا میں ہزاروں لاکھوں حفاظ کرام موجود ہیں۔ یعنی یہ کہا جائے کہ دنیا کی ساری کتابیں کاغذ، پریس اور روشنائی کی محتاج ہیں، یعنی یہ اگر نہ ہو تو کتابیں وجود میں نہ آ سکیں۔ لیکن میرا قرآن کاغذ کا محتاج نہیں ہے، قلم کا محتاج نہیں ہے، سیاہی کا محتاج نہیں ہے اور نہ چھاپا خانے کا محتاج ہے۔ یہ مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ ان سے سنیے اور قرآن مجید کا لطف اٹھائیے۔ آج کی دنیا میں عمدہ قرآن پڑھنے والا قاری باسط سمجھے جاتے ہیں۔ ہر شہر میں حافظ سمجھے جاتے ہیں۔ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو سننے والا یہ ایک محب قرآن کے قدم نہیں اٹھ سکتے، وہ ضرور رک کر سنتا ہے۔ ہر شہر میں حافظ قرآن موجود ہیں۔ ہر سال حافظوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ بحمدہ تعالیٰ اب اڑیسہ میں حافظ قرآن کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ یہ حضرت مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن علیہ الرحمہ کا کرم ہے۔ حضرت نے اپنی جوانی میں اڑیسہ کے چند لڑکوں کو حفظ قرآن کے لیے پریاگ راج لے گئے۔ وہاں سے حافظ قرآن ہوئے۔ حافظ معبود بخش، حافظ شفیع، حافظ قمر الدین اور حافظ عمر صاحبان۔ یہ تینوں حفاظ کرام اب دنیا میں نہیں رہے۔ یہ چاروں حفاظ کرام دنیا میں نہیں رہے۔ آج ان کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگرد کی تعداد اچھی خاصی ہے۔ ان چاروں حفاظ میں سے حافظ معبود بخش علیہ الرحمہ بہت ہی اچھے حافظ تھے اور بہت ہی دیندار اور نیک۔ حضرت ان سے 3 دنوں میں مکمل قرآن سنتے تھے۔ نیاز مند 15 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہوا۔ میں اپنے خاندان کا مکمل قرآن کا پہلا حافظ ہوا۔ بھدرک شہر کی کئی مسجدوں میں نے تراویح میں مکمل قرآن سنایا۔ کئی مسجدوں میں کئی بار قرآن سناتا رہا۔ مرزا پور مسجد،
مرزا پٹی مجاہد نگر مسجد، چرمپا مسجد، قاضی محلہ مسجد، قاضی شاہی مسجد، درزی پٹی شنکرپور مسجد اور شنکرپور بڑی مسجد، جہاں میرے والد گرامی مفتی سید عبدالقدوس علیہ الرحمہ نے 40 سال تک امامت کی خدمات انجام دی ہے۔ صرف میرے والد گرامی نہیں، میرے دادا سید محمد علی بھی اسی مسجد میں امام رہے۔ مجھے فخر اور خوشی ہے کہ اسی شنکرپور کی بڑی مسجد میں جب میں تراویح میں قرآن سنا رہا تھا، میرے پیر و مرشد حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ نے میری ابتدا میں قرآن سنا ہے۔ اس روز 22واں پارہ تھا۔ اس کے علاوہ اکھڑا بازدے پور مسجد، عیدگاہ مسجد بالسر، کندرا پاڑے کی 3 مسجدوں میں 10 سال تک میں قرآن مجید تراویح میں سناتا رہا۔ ہاں، بھدرک کی ایک مسجد ایسی بھی ہے، جب میں قرآن سنانے وہاں پہنچا اور میں امامہ باندھے پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کھینچ کر باہر لایا گیا، دھاردار چھری سے حملہ کیا گیا، میرا کرتا خون سے لال ہو گیا۔ اس سال اس مسجد میں قرآن نہ سنا سکا اور نہ وہاں کے لوگ قرآن سن سکے، قرآن سننے سے محروم رہے۔ حملہ آور 5 اشخاص تھے، ایک تو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، باقی 4 باحیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوش و خرم رکھے، آمین آمین۔ واضح رہے، میں تو وہاں قرآن سنانے گیا تھا، کسی کے خلاف بولنے نہیں گیا تھا، لیکن مجھے لہو لہان کر دیا گیا۔ آج بھی میرے پیٹھ میں اس زخموں کا ایک یادگار نشان ہے۔ مجھ پر یہ حملہ میرے عزیز شاگرد کی سرکردگی میں ہوا تھا۔ خون سے سرخ کرتا یادگار کے طور پر مجھے رکھنا چاہیے تھا، لیکن کیس کی وجہ سے کورٹ میں جمع کرنا پڑا۔ شاید اس قسم کا حادثہ بھارت میں کہیں ہوا۔ آج جب میں خونی منظر کو بیان کر رہا ہوں تو مجھے طائف کا وہ خونی، وہ تاریخی منظر ذہن میں آ رہا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تغلیب تبلیغ اسلام کی وجہ سے لہو لہان کیا گیا تھا۔ اور آگے بڑھیے، جب میری عمر 50 کو پہنچ گئی، حافظہ کمزور ہو گیا، تراویح سنانے کی ہمت نہیں ہوئی، ہر شے کو زوال ہے، میرے اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی اور ابدی۔ آج سے 30 سال پہلے جب میں نے قرآن نہیں سنایا تو میں نے شنکرپور بڑی مسجد میں تراویح کی نماز ادا کی، لیکن مصروفیت کی وجہ سے کئی روز تراویح پڑھ نہ سکا، اس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ میں نے سوچا کہ 6 روزہ تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ یہ حضرت مجاہد ملت علیہ رحمہ کی سنت ہے۔ آپ الہ آباد سے 6 روز قرآن مجید سن کر تبلیغ دین اور لوگوں کی دینی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے بھارت کے مختلف علاقوں کا دورہ فرماتے تھے۔ اس کے بعد نیاز مند نے بھدرک میں 6 روزہ ختم تراویح کی بنیاد ڈالی۔ 15 یا 16 اشخاص شریک ہوئے۔ لوگ گھبرا رہے تھے کہ اتنی دیر تک ہم کیسے کھڑے ہوں گے۔ یہ بھدرک میں پہلی بار 6 روز میں پورا قرآن سنا گیا۔ 6 روزہ تراویح کی طرف مائل کرنے کے لیے ہر روز تراویح کے بعد ناشتے کا انتظام کیا گیا، جو آج تک جاری ہے۔ اس کار خیر میں حسب فطرت کچھ لوگوں نے روڑا اٹکانا شروع کیا اور کوشش کی گئی کہ ہمارے حافظ صاحب ہمارے یہاں تراویح نہ سنا سکیں۔ 6 روزہ تراویح کے خلاف بیان بھی ہوا۔ الحمدللہ اس میں انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ حافظ صاحب آئے اور 6 شب میں مکمل قرآن سنایا، جو آج تک جاری ہے۔ اس 6 روزہ تراویح میں دھام نگر، باسودے پور، رگھوناتھ پور، آنند پور کے بعض اور حضرات شریک ہوتے تھے۔
آج بھدرک میں تقریباً 10 مقام میں کہیں 6 روزہ 7 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھنے کا اہتمام ہے۔ سینکڑوں لوگ 27 شب کی تراویح 6-7 دن میں پورا سن لیتے ہیں۔ ہنوز آمدم برسرے مطلب اب میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سنیں، اس پر غور کریں۔ یہ بات بالکل عیاں ہے کہ ہر شخص کا 27 شب میں قرآن مجید سننا ایک مشکل امر ہے، ناغہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایک تراویح چھوٹ گئی تو مکمل قرآن سننا نہیں ہوا۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ 6 روز یا 8 روز ختم تراویح کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اس سے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مکمل قرآن سنا جائے گا، تاجروں اور ملازمت کرنے والوں کے لیے آسانی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے، قومی فائدہ یہ ہوگا، اس وقت بڑی تعداد میں حافظ قرآن موجود ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ 6 روز میں مکمل قرآن سنا کر حفظ قرآن کو مضبوط بنا لیں گے۔ اگر حافظوں کو مسجدوں کی کمی کی وجہ سے سنانے کا موقع نہیں ملتا ہے، یادداشت میں کمی ہو جائے گی، تلاوت قرآن سے دور ہو جائیں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید 6 روز میں سنیں یا 8 روز میں، لیکن شوال کا چاند ہونے تک تراویح مسجد یا گھر میں پڑھتے رہیں، کیونکہ سنت موقدہ ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ امید کہ میری بات آپ کو معقول لگے گی۔ آپ میری باتوں کو آپ نے سنا، آپ کا شکریہ، اور عمل کریں تو خوشی ہوگی۔ اور میرا نمبر یاد رکھیں 9437016097۔ السلام علیکم۔